هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی کا شکر و احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا، ماہ رمضان کی فیوز و برکات سے مستفیض فرمایا، اور اسی ماہ مبارک میں اللہ نے ایک ایسی عظمت والی، برکت والی، رحمت والی رات عطا فرمائی ہے جس رات کا نام ہے شب قدر. بڑے خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو شب قدر میں عبادت کرتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں، تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نعت و درود و سلام پیش کرتے ہیں، اور اس رات سے بے شمار فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں. وہ عظمت والی رات، وہ برکت والی رات شب قدر کی نازل آنے والی ہے. ہمیں اس رات میں اللہ کی عبادت کرنا ہے. شب قدر کی رحمتوں اور برکتوں سے متعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے فرمان سماعت فرمانا ہے. جس نے شب قدر میں 3 مرتبہ پورا کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا تو پہلی مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے، اور دوسری مرتبہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، اور تیسری مرتبہ پڑھنے والا اللہ تعالیٰ اس کو داخل جنت فرما دیتا ہے. دوسری فضیلت کیا ہے؟ شب قدر میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو بندہ شب قدر میں نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایک تکبیر کے بدلے میں جنت میں ایک سایہ دار درخت عطا فرمائے گا، اور اس کا سایہ درخت کا اس مومن کو عطا فرمائے گا. اور ہر رکعت کے بدلے میں جنت میں ایک مکان عطا فرمائے گا جو موتیوں سے اور یاقوت سے بنا ہوگا. یہ شب قدر کی فضیلت ہے. تیسری فضیلت یہ ہے جس نے ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا، کس لیے جاگا کہ ثواب ملے گا، اللہ کی رضا حاصل ہوگی. تو جس نے ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا تو اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے. یہ شب قدر کی فضیلت ہے. جو ثواب کی نیت سے جاگا، اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے جاگا، تو فرمایا کہ جس نے ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں. اللہ اکبر. جس نے رمضان شریف کی 27ویں رات میں غسل کرا اس نیت سے کہ میں نماز پڑھوں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا، نعت مصطفیٰ پڑھوں گا، درود مصطفیٰ پڑھوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا پاؤں دھونے سے پہلے. یہ اس کی ایسی عظمت، ایسی فضیلت ہے شب قدر. اللہ نے یہ ایمان والوں کو، مصطفیٰ کے غلاموں کو عطا فرمائی. اور فرمایا کہ جو رمضان شریف کی 27ویں رات کو زندہ رکھے گا یعنی رات میں جاگے گا، قیام کرے گا، درود شریف پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، میلاد مصطفیٰ پڑھے گا، نمازیں پڑھے گا، قضا نماز ادا کر لے گا، نماز نوافل پڑھے گا، تو فرمایا کہ جو 27ویں رات کو زندہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 27,000 سال کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا.
جو 27ویں رات کو زندہ رکھے گا. فرمایا کہ جو رمضان کے 27ویں رات کو زندہ رکھے گا تو میں قیامت کے دن اس کو جنت میں لے جانے کا ضامن ہوں. سرکار نے فرمایا کہ جو شب قدر کو زندہ رکھے گا، جو رمضان کی شب قدر یعنی 27ویں رات کو زندہ رکھے گا تو میں قیامت کے دن اس کو جنت میں لے جانے کا ضامن ہوں. اللہ اکبر. جو مسلمان 27ویں تاریخ کو میلاد مصطفیٰ پڑھے، نعت پڑھے، سرکار پر کثرت سے درود شریف پڑھے، سرکار پر کثرت سے درود صلاۃ و سلام پڑھے، نمازیں پڑھے، تو سرکار نے فرمایا قیامت کے دن اس کو میں جنت میں لے جاؤں. جو شب قدر کو زندہ رکھے گا اس کے لیے 100 برس کی عبادت کا ثواب ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبر نور سے روشن ہو، سرکار فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبر نور سے روشن ہو تو شب قدر میں خوب عبادت کرو، درود و سلام پڑھو. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے شب قدر کو پا لیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا مرتبہ بلند فرمائے گا. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو شب قدر کی ساعتوں کو پائیں گے، شب قدر کی عظمت والی رات کو پائیں گے. فرمایا کہ جس نے شب قدر کو پا لیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا مرتبہ بلند فرما دے گا. اب وہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو شب قدر کو پاتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ساری کائنات کی ماں ہیں، ارشاد فرماتی ہیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں اس روز کیا پڑھوں، شب قدر میں کیا پڑھوں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس طرح پڑھا کرو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم. اب کچھ نماز سماعت فرمائیں. 20 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 بار سورہ اخلاص پڑھے. فرمایا گیا تو وہ گناہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جائے گا جیسا آج ہی پیدا ہوا، مگر بشرطے کہ اس کی نماز قضا نہیں ہو. وہ اس رات میں جن کی نماز قضا ہو گئی ہو، بہتر یہ ہے کہ وہ نوافل کی جگہ اپنی قضا نماز کو ادا کرے. 4 رکعت نماز نفل، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 بار، ایک مرتبہ الحمد شریف پڑھنے کے بعد میں 3 بار انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. 3 مرتبہ پڑھیں. الحمد شریف کے بعد میں انا انزلناہ کو 3 مرتبہ پڑھیں اور سورہ اخلاص 50 بار پڑھے. سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں جا کر یہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں جا کر یہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا اور ہر جائز تمنا اس کی پوری فرمائے گا. اللہ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں شب قدر کا احترام کرنے کی اور شب قدر کی عظمت والی رات سے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. ہمیں شب قدر میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی، قضا نمازیں ادا کرنے کی، نماز نوافل ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اور یہ جو کورونا وائرس کی بیماری وبا چل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک سے، ہمارے شہر سے، ہمارے صوبے سے، ہمارے ملک ہندوستان سے، پوری دنیا سے اس بیماری کو جلد سے جلد نیست و نابود فرمائے اور ہمیں اپنے حبیب کے صدقے میں خوشحالی کے ساتھ دنیا میں زندگی عطا فرمائے. آمین بجاہ طٰہٰ یاسین. السلام علیکم.